السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور پچھلے دو ویڈیوز میں نے سورہ مریم رکوع نمبر 4 کے 2 حصے کر کے ترجمہ سمجھا دیا تھا، تو اب ہم نے کرنی ہے اس کی تفسیر۔ تو تفسیر میں آتا ہے، پہلی آیت تھی آیت نمبر 51 میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا۔ تو اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے نا مخلصاً، اب ایک ہوتا ہے مخلص، ایک ہم کہتے ہیں مخلص۔ اگر لام کے اوپر زبر آ جاتی ہے نا مخلص بن جاتا ہے، تو یہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہو، جس کو غیر اللہ کی طرف کوئی التفات نہ ہو، یعنی کہ غیر اللہ چاہے ان کے جیسے بت ہیں یا پیر فقیر ہیں، اس طرف اس کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ مخلص وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنی ساری کی ساری خواہشات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، التفات کہتے ہیں پرواہ نہ ہونا یا توجہ نہ دینے کو۔ اب یہ خاص مقام ملتا تو انبیاء کرام علیہ السلام کو ہے، لیکن اب امت کے جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ اور میں ہیں، تو اب اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو اپنی زندگی کے تمام کام کو انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے مطابق کرے، جس طرح سے انہوں نے فیصلے لیے تھے اس طرح سے فیصلے لے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری تھی اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، تو پھر وہ مخلصی کے ایک درجے میں پہنچ جاتا ہے، ایک خاص مقام پہ پہنچ جاتا ہے، جس کی علامت یہ ہوتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب ہم مخلص ہو چکے ہیں؟ وہ جو شخص ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ قدرتی طور پر گناہوں سے بچ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ گناہ نہیں کرتے۔ اگر گناہ کرنے کی اپورچونٹی ان کے سامنے ہو، سارا کچھ سامنے ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ گناہ نہیں کرتے، یہ ہوتی ہے علامت۔ اگلی آیت میں تھا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور پکارا ہم نے اس کو داہنی طرف سے طور پہاڑ کی، اور نزدیک بلایا اس کو بھید کہنے کو۔ اب ہے نا، اب سمجھنے کی چیز ہے کہ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ من جانب طور، ٹھیک ہے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، جانب یعنی کہ کی طرف، طور یعنی کہ کوہ طور پہاڑ، اور ایمن کا مطلب کیا تھا؟ داہنی جانب۔ اب یہ دیکھیں کہ جو کوہ طور ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے سینٹر میں، ایک طرف ہے مدین، ایک طرف ہے مصر۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیں، اپنے ذہن میں اگر ایک نقشہ بنائے، سینٹر میں ہے کوہ طور، ایک طرف مدین، ایک طرف ایجپٹ یعنی کہ مصر، ان کے درمیان میں تھا کوہ طور۔ اب موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے مدین سے، اب مدین سے نکلے پہنچے کہاں؟ کوہ طور پہاڑ کی طرف، جسے جبل موسیٰ بھی ہم کہتے ہیں۔ تو ادھر جب پہنچے تو داہنی طرف سے ایک آواز آئی، ٹھیک ہے، داہنی جانب سے آواز آئی، یعنی کہ داہنی جانب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، یعنی کہ اب یہ جو اینگل بتا رہے ہیں نا، یہ جو ڈائریکشن بتا رہے ہیں، یہ طور پہاڑ کی داہنی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے بتا رہے ہیں، کیونکہ وہ مدین سے چلے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف سے نکلے ہیں، کوہ طور پر پہنچنے والے تھے، یعنی کہ اس مقام پہ کھڑے تھے کہ کوہ طور ان کی داہنی جانب تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ڈائریکشن بتائی گئی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے بتائی گئی ہے کہ وہ ایسے مکان پہ تھے، کوہ طور ان کی داہنی جانب تھا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اپنا رازدار بنانے کے لیے۔ کلیئر؟ یہاں پر بھی یہی بات کلیئر الفاظ میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ مشہور پہاڑ ملک شام میں مصر اور مدین کے درمیان واقع ہے، یعنی کہ جبل موسیٰ، یعنی کہ، اور جبل موسیٰ کا دوسرا نام کیا ہے؟ کوہ طور، اور آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ اب اس میں بہت سی خصوصیات ہیں، آگے جو ہے نا، اب ایمانہ کی تفسیر بھی یہی لکھی ہوئی ہے، طور کی یہ داہنی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے بتلائی گئی ہے، کیونکہ وہ مدین سے چلے تھے۔ جب طور کے بالمقابل پہنچے تو طور ان کی داہنی جانب تھا، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائٹ سائڈ پر تھا طور، کوہ طور۔ اس کے بعد ہے نجیہ، یعنی کہ رازدار بنانا۔ اب نجیہ نجی سے نکلا ہے، نجیہ کہتے ہیں وسپرنگ کرنے کو، یعنی کہ سرگوشی کرنے کو، ایسی ہلکی آواز میں بتانا، یعنی کہ جو کسی اور کو سمجھ میں نہ آئے، اور جس شخص سے ایسی بات کی جاتی ہے اسے نجی کہا جاتا ہے۔ پھر اگلی آیت تھی آیت نمبر 53 وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور بخشا ہم نے اس کو اپنی مہربانی سے بھائی اس کا ہارون نبی۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہارون کو نبی بنا دیں تاکہ وہ میری دین اسلام پھیلانے میں مدد کریں. تو اسی لیے یہاں پر ہبنا کا لفظ آیا ہے. اب ہبنا میں نے بتایا بھی تھا، ہبنا کس سے؟ ہبا سے. ہبا کسے کہتے ہیں؟ تحفہ کو، یعنی کہ وہ چیز جو ہم کسی کو خوشی سے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے، مہربانی یعنی کہ خوشی سے عطا کیا تھا ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر. یہی وجہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو ہبۃ اللہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا. اب دیکھیں اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اب پہلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی، وہ ختم ہو چکی. اب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، اور تذکرہ ہے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا. بے شک وہ تھا سچا، بے شک وہ تھا وعدے کا سچا، اور تھا رسول نبی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، یعنی کہ صاحبزادے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا جاتا، لیکن اس کے بجائے تذکرہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اب یہ چیز سوچنے کی بات ہے کہ نہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ان کے بھائی اسحاق، نہ ہی ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آیا. الگ کر کے کیوں کہا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مقصود یعنی کہ مقصد ان کے ذکر کا خاص اہتمام ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ ضمنی لانے کی بجائے، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں نماز سب پہ فرض ہے، مرد عورت جوان بوڑھے سب شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں کہ نماز مردوں پہ بھی فرض ہے، نماز عورتوں پہ بھی فرض ہے، نماز بوڑھوں پہ بھی فرض ہے، تو ہر ایک کو الگ الگ کر کے کلیئر کر دیا کہ بھئی نماز ان پہ فرض ہے، پڑھنی ہے. اسی طرح یہاں پر ضمنی لانے کی بجائے، یعنی کہ اوور آل کہنے کے بجائے خاص حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر فرما دیا تاکہ ان کی خصوصیت کو بھی واضح کیا جا سکے. اب یہاں پر ایک اور چیز غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اب زمانے کے لحاظ سے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے تھے. ٹھیک ہے، ان کو نبوت پہلے ملی تھی، وہ دنیا میں بھی پہلے آئے تھے، لیکن پہلے دوسرے انبیاء کا ذکر کیا گیا. تو یہاں پر زمانے کی کوئی قید نہیں ہے. اب یہاں پر آیا ہے کانا صادق الوعدی، کہ وہ تھا وعدے کا سچا. اب جو بھی شخص شریف ہوگا وہ وعدہ پورا کرنے کو ضروری سمجھے گا، کیونکہ یہ ایک حسن خلق ہے اور یہ بہت زیادہ کم لوگوں میں پایا جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اسے رذیل کہا گیا ہے. رذیل کہتے ہیں جو کمینہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو شخص گھٹیا ہوتا ہے اسے رذیل کہا جاتا ہے. اب کوئی شخص جو شریف ہو تو وہ چاہے گا کہ اسے کوئی شخص گھٹیا کہے، کمینہ کہے؟ کبھی بھی نہیں. تو اس لیے ایسے لوگ ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے حدیث میں وعدہ خلافی کو نفاق کی علامت کہا گیا ہے. نفاق کہتے ہیں بگاڑ کو، دوگلے پن کو، منافقت کو. اب جو شخص وعدہ توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کمینہ اور گھٹیا تو ہو ہی کیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، لوگ منافقت کرنا شروع کر دیں گے. اسی لیے حدیثیں وارد ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں جو وعدہ پورا نہ کرتا ہو، لیکن اب کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو کسی نبی میں ایکسٹرا ہوتی ہیں. جیسے اگر مثال لے لیں نارمل، کہ ہمارے کوئی سر ہوتے ہیں یا میم ہوتی ہیں، تو وہ جب ہمیں پڑھاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کاش یہ ہمیں پہلے ملے ہوتے، کہ میں پہلے ان سے پڑھ لیتا. ہوتا ہے ایسا. تو اسی طرح ان کو ایک امتیاز حاصل ہوتا ہے پڑھانے میں. جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ان میں کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ کاش یہ پہلے مل جاتا. اسی طرح اگر بروکر ہو، ڈیلر ہو، ٹھیک ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر وہ اچھا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ کاش یہ مجھے پہلے ملتا. یعنی کہ اس کو اپنے کام میں امتیاز حاصل ہے دوسروں سے. اسی طرح جو انبیاء کرام علیہ السلام ہے وہ سب بھی سچے ہوتے ہیں، اپنا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام کو اس چیز میں امتیاز حاصل تھا. ٹھیک ہے، انہیں ایک مرتبہ حاصل تھا، اسی لیے ان کا ذکر خصوصی طور پر الگ بیان کیا گیا ہے. تو اب اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن مجید تو صرف اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے کہ وہ وعدے کا سچا تھا، تو تم لوگ تو پھر کیا باقی نبی وعدے کے سچے نہیں تھے؟ تو آپ کے پاس جواب موجود ہے. تو آپ انہیں یہی کہیں گے کہ انہیں خصوصی امتیاز حاصل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سارے نبی وعدے کے سچے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوتا جو وعدے کا سچا نہ ہو.
اسی طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کے ساتھ بھی مخلص کا ذکر آیا ہے. اب یہ چیز تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے شخص تھے, اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے نبی تھے. نہیں, تمام انبیاء علیہ السلام چنے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں دیکھیں نا کتنے زیادہ لوگ ہیں. اب دیکھیں اس دنیا کی اپنی آبادی کتنی زیادہ ہے, ان میں سے بھی صرف 1,24,000 کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنایا. تو یہ بہت زیادہ قلیل لوگ ہیں, تھوڑے لوگ ہیں. ویسے دیکھا جائے تو اپنے آپ میں بہت زیادہ ہیں, لیکن دنیا کی آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے. تو وہ سب کیا ہے؟ چنے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں. اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں, اور وہ تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. اب دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی خصوصیت حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا, اور صبر بھی کیا, اور اپنے وعدے پر پورے بھی اترے. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا, کہ ایک شخص نے انہیں کسی جگہ پر بلایا تھا, لیکن وہ شخص خود وقت پر نہیں آیا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 3 دن, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 1 سال اسی جگہ پر انتظار میں گزار دیا کہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے. اب اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 3 دن ایک شخص کا انتظار کیا تھا, جو کہ ترمذی میں بروایت حضرت عبداللہ بن ابیل حمزہ سے ہے. اب آگے ہم نے دیکھنا ہے وعدہ پورا کرنے کی اہمیت اور اس کا درجہ. اب وعدہ پورا کرنا تو تمام انبیاء علیہ السلام کا وصف خاص ہے, ٹھیک ہے, وصف اعجاز ہے, وصف خاص ہے. حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, العدۃ دین, کہ وعدہ ایک قرض ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے وعی المؤمن واجب, مطلب یہ ہے کہ یعنی وعدہ مومن کا واجب ہے. یعنی ایک شخص جو ہے, جو کامل مسلمان ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے, یا پھر وہ مومن بن چکا ہے, تو اس پہ لازم ہے کہ وہ وعدہ کو پورا کرے. اب اگر کوئی اختلاف کرے کہ حدیث میں آیا ہے کہ وعدہ ایک قرض ہے, تو آپ اس سے کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں نا, جو چیز قرض ہوتی ہے, پیسہ ہم کسی سے قرض لیتے ہیں, ادھار لیتے ہیں, تو ہمیں وہ چیز واپس کرنی پڑتی ہے, ٹھیک. اب اگر وعدہ قرض ہے تو ہم وعدہ کو واپس کیسے کریں گے, یعنی کہ پورا کیسے کریں گے؟ اب اگر تو کوئی شخص قرض نہیں دیتا تو لوگ عدالت میں چلے جاتے ہیں, اس کی اجازت ہے. لیکن جو وعدہ ہے نا, اس کا قرض اس طرح ہے کہ اسے پورا کرنے کے لیے ہم کسی کو عدالت میں نہیں لے جا سکتے. اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور کسی شخص نے وعدہ پورا نہیں کیا, تو وہ شخص کیا ہے؟ گناہ گار. لیکن اگر شرعی عذر بھی نہیں ہے, اس نے وعدہ بھی پورا نہیں کیا, تو آپ اس حدیث کی بنا پر کہ وعدہ ایک قرض ہے, اسے عدالت میں نہیں لے جا سکتے, کیونکہ وعدہ ایسا قرض نہیں ہے جس کی چارہ جوئی عدالت سے کی جا سکے اور زبردستی وصول کیا جا سکے, جس کو فقہا کے اصطلاح میں یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ دیانتاً واجب ہے, قضاءً واجب نہیں. اوکے. اب دیکھیں پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا آیا کہ وہ وعدے کے سچے تھے. اس کے بعد کیا آیا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, کہ وہ حکم کرتا تھا اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا. اب یہاں پر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک خصوصی وصف اور اعجاز حاصل ہے. اب جتنے بھی ہم عام مسلمان ہیں, ہم سب کو سورۃ تحریم میں حکم دے دیا گیا ہے, جس کا ترجمہ ہے یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب اس کے جو مکلف ہیں, یعنی جن کو یہ کہا گیا ہے, وہ کون ہے؟ سب کے سب مسلمان. تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خصوصیت کیسے حاصل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس حکم کے اہتمام کے لیے زیادہ کوشش فرمائی تھی, جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ خصوصیت ملی تھی کہ سورہ شعراء میں ان کے لیے آیت نازل ہوئی تھی, یعنی اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے خاندان کو جمع کیا تھا اور سب کو تعلیم دی تھی. اب یہاں پر یہ چیز جو ہے نا غور کرنے کی ہے کہ اسلام ہمیں سکھانا کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, دو بار آیا, پہلے سورہ تحریم میں آیا, پھر سورہ شعراء میں آیا کہ انہیں بھی بچائیے اور انہیں بھی ڈرائیے. تو مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں چیریٹی بزنس فرام ہوم, تو
پہلے جب بھی انسان کوئی بھی اصلاح کا کام شروع کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو سمجھائے، انہیں بتائے، ٹھیک ہے؟ جب آپس میں بانڈ بن جائے گا تو پھر دوسرے لوگوں کو بتانا آسان ہو جائے گا، یعنی کہ اپنے آپ میں ایک کمیونٹی بن جائے گی۔ پھر ہر ممبر اپنے جو ان کی الگ کانٹیکٹس ہوں گے، الگ ریفرنسز ہوں گے، ان کو جا کے مزید بتا سکتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے۔ اب اگلی آیت کیا ہے؟ تذکرہ ہے اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا۔ اب مین پوائنٹ آتا ہے جو کہ تھمبنیل میں ٹائٹل بھی تھا کہ ادریس علیہ السلام نے ایسا کیا ایجاد کیا جو دنیا میں پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس سے بھی پہلے ایک اور چیز جو ہے نا غور کرنے کی ہے کہ رکوع نمبر 3 میں آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور رکوع نمبر 4 میں آیا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ۔ اب جو حضرت ادریس علیہ السلام ہے وہ نوح علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے تھے، جو کہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جنہیں نبی بنایا گیا اور جن کے اوپر 30 صحیفے نازل کیے گئے۔ اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کیا کیا ایجاد کیا تھا؟ پہلی چیز تو انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری یعنی کہ کپڑے ایجاد کیے تھے۔ اس سے پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا وہ جانوروں کی کھال پہنتے تھے، چمڑے پہنتے تھے۔ اور دوسری چیز کہ انہوں نے لوگوں کو قلم سے یعنی کہ پین سے لکھنا سکھایا تھا، اس سے پہلے کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے میتھس ڈسکور کی تھی، یعنی کہ حساب، میتھس ڈسکور کی تھی یعنی کہ حساب ڈسکور کیا تھا، ان کی ریاضی کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس سے پہلے کوئی بھی شخص حساب نہیں کرتا تھا۔ چوتھی چیز کہ ناپ تول، یعنی کہ جتنے بھی ہم میئرمنٹس کرتے ہیں آج کے زمانے میں، پھر وہ ورنیئر کیلیپر ہے، اسکریو گاج ہے، یا پھر کسی بھی طرح کے انسٹرومنٹس ہیں جیسے اسپرنگ بیلنس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ویٹ مشین ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ تو جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس زمانے میں شروع کس نے کیا تھا ناپ تول کا سسٹم؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ تو یہ چیز کہ ہمارے لیے کم ہے کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام میں ایسے لوگ تھے جو کہ سائنسدانوں سے بھی زیادہ ترقی پذیر تھے۔ اور پانچواں وصف ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم نجوم سکھایا تھا، نجومی یعنی کہ جو ستاروں کا علم کرتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں اس پر بین لگا دیا گیا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس جاتا ہے تو اس کی 40 دن اور 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، تو اس چیز سے گریز کریں۔ اور چھٹی چیز جو کہ سب سے اہم ہے، اسلحہ یعنی کہ ویپنز۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہمیں ویپنز بنانا بھی سکھائے، ایجاد کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے چھری ہے، چاقو ہے، اس سے پہلے کسی کو اسلحہ بنانا آتا ہی نہیں تھا۔ آخری آیت کیا ہے؟ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یعنی کہ اٹھا لیا ہم نے اس کو ایک اونچے مکان پر۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اونچے مکان پر اٹھا لیا، مطلب نبوت عطا کی۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور قرب الہی عطا فرمایا۔ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے اور انشاءاللہ اسی رکوع کے جو اگلی کچھ آیات رہتی ہیں وہ اگلے لیکچر میں پڑھاؤں گی۔ باقی اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔